یہ تاریخ کا انتہائی عجیب و غریب اور خوفناک ترین واقعہ تھا۔ دو زندہ انسان، جن میں سے ایک مرد تھا اور دوسری عورت تھی، عذاب الہی کے تحت پتھر کے بن گئے تھے۔ کچھ دیر گزری تو ادھر سے کسی کا گزر ہوا، اس نے ان کو دیکھا اور پہچان لیا۔ یہ بھی معلوم ہو گیا کہ انہوں نے اس مقدس و متبرک ترین مقام پر کیسا گھناؤنا کام کیا تھا جس کی فوری طور پر پکڑ ہو گئی تھی۔ لوگوں کا مارے غصے اور دکھ کے انتہائی برا حال ہو گیا۔ ان دونوں پتھر کے بتوں کو نشان عبرت بنانے کے لیے اس زمانے کے اہل علم اور نیک لوگوں نے ان کو اس مقدس مقام سے کچھ دور اسی علاقے میں ایک دوسرے سے کافی لمبے فاصلے پر آمنے سامنے نصب کر دیا۔ اس مقدس مقام پر عبادت کے لیے آنے والوں کے لیے لازم قرار دے دیا گیا کہ ان دونوں کے بتوں کو جوتے مارتے ہوئے گزرا جائے، تاکہ دیکھنے والوں کے ذہنوں میں ان کا کیا ہوا گناہ تازہ رہے اور اس واقعے سے عبرت حاصل کرتے رہیں۔ اب جو بھی اس مقدس مقام پر آتا وہ ان کو جوتے مارتے ہوئے گزرنے لگا۔ وقت گزرتا رہا، 100-150 سال تک یہی سلسلہ چلتا رہا۔ اس کے بعد کچھ وقت گزرا تو نئی آنے والی نسلوں نے آہستہ آہستہ ان بتوں کو جوتوں سے مارنا چھوڑ دیا۔ شیطان نے ان کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ کیونکہ یہ عبادت کا حصہ نہیں، لہٰذا ان بتوں کو جوتوں سے مارنا ضروری نہیں، بلکہ اس کی بجائے ان کو علامتی طور پر تھپڑ مار کر گزرا جائے، جس سے ان سے نفرت کا اظہار بھی ہوتا رہے گا اور ان کے لیے کیے ہوئے گناہ کا خیال بھی لوگوں کے ذہنوں میں موجود رہے گا۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ یہ تھپڑ بھی ہلکی سی چپ میں تبدیل ہونے لگے اور پھر بالکل علامتی طور پر آہستہ سے ان بتوں کو چھوڑ کر گزرنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ شیطان نے ایک بار پھر ورغلایا۔ اب لوگ ان بتوں کو اس نیت سے چھوتے کہ وہ ان سے نفرت کرتے ہوئے تھپڑ مار رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی دعا اپنی حاجات کے لیے دعا بھی مانگنے لگے تھے۔ شیطان نے ان کے ذہن میں بٹھا دیا کہ اگر تم ان بتوں کو نفرت سے چھوتے وقت دعا مانگو گے تو تمہاری دعائیں جلدی قبول ہوں گی۔ یہاں شیطان کی شرارتیں دیکھ لیجئے، کیسے آہستہ آہستہ ذہنوں کو تبدیل کرتا ہے۔ جب لوگوں کی حاجات پوری ہو جاتی تو شیطان ان کو سمجھاتا کہ یہ حاجت اسی وجہ سے پوری ہوئی کہ تم نے بت کو چھو کر دعا کی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آنے والی نسلوں کی سوچ بدلتی چلی گئی اور وہ اب ان بتوں کو چھو کر دعا ضرور مانگتے تھے، لیکن ان کے انداز میں ان بتوں کے لیے عقیدت اور احترام آنے لگا تھا۔ اور پھر وہ وقت بھی جلد آ گیا جب ایک بدبخت نے اس بت کے سامنے اس کی باقاعدہ مناجات کی اور اسی سے دعا مانگنے لگا۔ جوتے مارنے سے شروع ہونے والی داستان تھپڑ مارنے، علامتی طور پر چھونے، عقیدت سے چھونے سے ہوتی ہوئی باقاعدہ عبادت تک چلی گئی۔ اب ان دونوں بتوں کی باقاعدہ پوجا کی جانے لگی تھی، ان سے منتیں اور مرادیں مانگی جانے لگی۔ بدی اور بدی کے عبرتناک انجام کی علامت اب دونوں بت خدا بنا لیے گئے تھے۔ ایک وقت آیا کہ ان بتوں کو سجدے کیے جانے لگے، ان کے سامنے قربانی کی جانے لگی اور ان کا شمار بڑے بتوں میں کیا جانے لگا۔ پھر یہ اندھیری رات اور زیادہ گہری ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ ایک دن رشد و ہدایت کا ایک سورج طلوع ہوا جس سے وہ پورا خطہ اور 4 ڈانگ عالم جگمگا اٹھے۔ دنیا سے جہالت چھٹنے لگی۔ ایک عظیم ہستی نے ساری دنیا میں ایک ایسا عظیم انقلاب برپا کر دیا تھا جس نے روز قیامت تک جاری و ساری رہنا تھا۔ ایک دن عرب کا وہ بادشاہ جو غریبوں کا ولی اور بے کسوں کا سہارا تھا، فاتح بن کر اس مقدس زمین میں آن پہنچا۔ ان کی ایک نگاہ سے بت اور بت پرست ٹوٹ کر بکھرنے لگے۔
لوگ توبہ طائب ہو کر بتوں سے دور ہونے لگے، سب کو اپنے سچے خالق و مالک کی پہچان ہونے لگی۔ ہزاروں سال سے یہ پیاسی زمین، یہ کرۂ ارض ہدایت سے سیراب ہونے لگی۔ زمین و آسمان کی مخلوقات نے حیرت سے اس عظیم الشان انقلاب کا منظر پہلی بار دیکھا تھا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سب سے پیارے ساتھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خانہ خدا میں داخل ہوئے۔ سب لات منات کے بت توڑنے جانے لگے۔ بتوں کے ٹکڑے اڑ رہے تھے اور ان کو پوجنے والے جو اپنے سچے رب کو پہچان چکے تھے، دیکھ کر اپنی سابقہ گمراہی پر پچھتا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتوں کو ریزہ ریزہ کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ یہ آیت بھی دہراتے جا رہے تھے کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا۔ بے شک باطل مٹنے کے لیے ہی ہوتا ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔